جو دمبا، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے یا رب، میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے۔ کیا بات۔ عزیزو، میرا جو مسلک ہے مزاح کا وہ یہ ہے کہ کہا وہ ہے جسے نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپک پڑے۔ کیا بات کیا بات۔ جی مکئی کی طرح جب مکئی جلنے لگتی ہے تو مسکرانے لگتی ہے۔ کیا بات۔ جی اس عید پہ قربان قابل نفرت ہے، کیوں؟ وہ ساری دنیا کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی اس نے یہ سوچا نہیں۔ وہ زمانے بھر کو دہشت گرد کہتا ہے مگر کوئی دہشت گرد اس کی گرد کو پہنچا نہیں۔ وہ زمانے بھر کو جس نے دنیا کے عمل کو برباد کر رکھا، جی کوئی دہشت گرد اس کی گرد کو پہنچا نہیں۔ ایک دن اچھا جب کوئی آدمی اخبار پڑھتا ہے تو یہ اس کی اپنی کاری کی ثواب دید ہے، ہو سکتا ہے وہ 10واں صفحہ پہلے پڑھے۔ میں نے ایک دن کا اخبار اس کی 4 خبریں جس ترتیب سے پڑھی ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی خبر، وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے۔ فرسٹ نیوز، وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے آمریت کا وطن میں، نصیب لال کی البم مکمل ہو گئی، نصیب لال کی دوبارہ جی یہ مزہ آتا ہے نا، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو تو لطف آتا ہے جب صاحبان ذوق بیٹھے ہوئے ہوں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، the eagerness of a listener quickens the tongue of a narrator۔ جب کوئی پیار سے سنتا ہے تو سنانے کو جی بھی چاہتا ہے۔ بالکل جی میں علامہ اقبال کا مشہور مصرع ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا، ہوا ہے واقعہ ایسا بلوچستان میں انور کہ ایک رکشے کے اندر ہو گیا ہے ایک پسر پیدا، ٹریفک رک بھی جائے تو ولادت رک نہیں سکتا، ٹریفک رک بھی جائے تو ولادت رک نہیں سکتی، اشارہ بند تھا پھر بھی ہوا نور نظر پیدا۔ یہ دوبارہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہی بچہ پیدا ہوا، اشارہ بند تھا پھر بھی ہوا نور نظر پیدا۔ آدمی کسی چیز پہ بھی غور کر سکتا ہے، کوئی چیز اس کائنات کی ہے جو موضوع فکر ہو سکتی ہے۔ میرا ذرا موضوع دیکھیے، بند گوبھی پہ غور کرتا ہوں، لو موضوع کو بند گوبھی پہ غور کرتا ہوں، یہ بھی ایک فعل اضطراری ہے، ایک پردے کے بعد پھر پردہ، پردہ داری ہی پردہ داری، بند گوبھی پہ غور کرتا ہوں، یہ بھی ایک فعل مجبور ہوں، یہ بھی ایک فعل اضطراری ہے، ایک پردے کے بعد پھر پردہ، پردہ داری ہے۔ بس یہی سوچتا ہوں مسجد میں نے جوتے کہاں اتارے، بس یہی سوچتا ہوں مسجد میں نے جوتی کہاں اتاری ہے، تیرا رنگ مزاح بھی انبر ایک اسلوب آہو زاری، کیا بات ہے، تیرا رنگ مزاح بھی انبر ایک اسلوب آہو زاری۔
جاری ہے۔ میر تقی صاحب کا مشہور شعر ہے بھائی شہزاد کہ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، تیری آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ بہت بڑے لوگ تھے۔ ایک دن میر کا ایک شعر پڑھا میں نے، کئی دن یہ شعر میرا پیچھا کرتا رہا، جو مجھے دیکھنے کو آتا ہے پھر مجھے دیکھنے نہیں آتا۔ کیا بات ہے، شعر دیکھیے کیا قیامت کا شعر، جو مجھے دیکھنے کو آتا ہے پھر مجھے دیکھنے نہیں۔ تو جناب میر صاحب کیا کم کم بہت زیادہ ہے، کم کم زیادہ ہے جی، چلتے ہو تو کم کم بادو بارہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں کھلنا کم کم کلی نے سی، کلی بھی آیا کم کبھی، تو میں نے دونوں لفظ استعمال کیے۔ گویا کم کم ہے دید کا امکان، آرزو کی کلی نہیں کھلتی، گرچہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی، پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی۔ کل ایک نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ان کے کل جو ہوا ہے دفتن، اس سے میرا مکالمہ، کیا بات ہے، کل جو ہوا ہے دفتن، اس سے میرا مکالمہ، خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے۔ میں نے کہا کہ جانے من، اس نے کہا کہ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کل جو ہوا ہے دفتن، اس سے میرا مکالمہ، خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے۔ میں نے کہا کہ جانے من، اس نے کہا کہ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ اس نے کہا ایک ذرا تضمین دیکھو بھائی، ہاں دو نشئی ہیں نشہ باز، وہ اس سے پوچھتا ہے ایک دوسرے سے کوئی نشہ وشہ مل جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کبھی ہو گیا میسر۔ چوتھا مصرع آپ سب کو آتا ہے، کبھی ہو گیا میسر، نہ ہوا کبھی میسر۔ ہے جی، سرے عام کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہیں باتیں، کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا، اسی کشمکش میں۔ اس کا بیان بھی تو ضروری ہے دوستو، یہ واقعہ ہے عشق و محبت کے باپ کا، سونی گھڑے کے ساتھ ہے مدت سے منتظر، بھارت نے روک رکھا ہے پانی چناب، یہ امن کی یاد، بھارت نے روک رکھا ہے پانی چناب کا۔ ایک قطعہ ذرا اب اس سے رہتی ہے گفتگو، یہ جن لوگوں کی ہماری طرح عمر بڑھتی ہے تو اس سے رہتی ہے گفتگو میری، گفتگو کو مگر ترستا ہوں، اس کے منہ میں بھی کوئی دانت نہیں، اور کچھ میں بھی اونچا سنتا ہوں، اس کے منہ میں بھی کوئی دانت نہیں، اور کچھ میں بھی اونچا سن۔ ایک غالب کی غزل زمین ہے، عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی۔ اس زمین میں چند شعر ہیں کہ روشنی گر نہیں ظلمت ہی سہی، لوڈ شیڈنگ کی روایت ہی سہی، روشنی گر نہیں ظلمت ہی سہی، لوڈ شیڈنگ کی روایت ہی سہی، اور کچھ ہمارا بھی تو حصہ وصہ، یہ کرپشن تیری عادت ہی صحیح ہے، کچھ ہمارا بھی تو حصہ وصہ، یہ کرپشن تیری عادت ہی صحیح، چونکہ مجرم نہیں پکڑا جاتا چلیے مجرم کی مذمت ہی صحیح، چونکہ مجرم نہیں پکڑا جاتا
چلیے مجرم کی مذمت ہی صحیح، یا وہ کشمیر سے فوراً نکلے ورنہ بھارت سے تجارت ہی صحیح، یا وہ کشمیر سے فوراً نکلے، یا وہ کشمیر سے فوراً نکلے ورنہ بھارت سے تجارت ہی صحیح، اور نامکمل ہی پہن لو کپڑے، کچھ نہیں ہے تو ثقافت ہی صحیح، نامکمل ہی پہن لو کپڑے، کچھ نہیں ہے تو ثقافت ہی صحیح، اور بات پہنچانی ہے ہم کو انور صورت طنز و ظرافت ہی صحیح، بما لینا الا البلا، یعنی بات پہنچانی ہے ہم کو انور۔ ایک سنجیدہ غزل کے شعر بھی سن لیجئے، آپ تشریف رکھیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سکہ رائج البک، لو لیٹر۔ یار ایک ہی کاغذ پہ انہوں نے 5-7 نظموں کی فرمائش کر دی، اب میں اکٹھی تو نہیں سنا سکتا، تو بہرحال میں جو کچھ ہو سکے گا، جو بن پڑے گا اس میں گریز نہیں کروں گا اس سے۔ تو جناب یہ عرض ہے، ایک نظم یاد آ رہی ہے، ہاں غزل سنجیدہ۔ اب کہاں اور کسی چیز کی جا رکھی ہے، اب کہاں اور کسی چیز کی جا رکھی ہے، دل میں ایک تیری تمنا جو بسا رکھی ہے، اب کہاں اور کسی چیز کی جا رکھی ہے، دل میں ایک تیری تمنا جو بسا رکھی ہے، سر بکف میں بھی ہوں، شمشیر بکف ہے تو بھی، تو نے کس دن پہ یہ تقریب اٹھا رکھی ہے، سر بکف میں بھی ہوں، شمشیر بکف ہے تو بھی، تو نے کس دن پہ یہ تقریب اٹھا۔ شعر سنیے، دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا، دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی ہے، دل سلگتا ہے، دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا، دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی ہے، آئینہ دیکھ ذرا کیا میں غلط کہتا ہوں، تو نے خود سے بھی کوئی بات چھپا رکھی ہے، آئینہ دیکھ ذرا کیا میں غلط کہتا ہوں، تو نے خود سے بھی کوئی بات چھپا رکھی ہے، اور جیسے تو حکم کرے دل میرا ویسے دھڑکے، یہ گھڑی تیرے اشاروں سے ملا رکھی ہے، جیسے تو حکم کرے دل میرا ویسے دھڑکے، یہ گھڑی تیرے اشاروں سے ملا رکھی ہے، اور کاش سارے ملکوں کے بادشاہوں کو یہ شعر لکھ کے بھیجا جائے، مطمئن مجھ سے نہیں ہے جو رعیت میری، یہ میرا تاج رکھا ہے یہ کبا رکھی ہے، مطمئن مجھ سے نہیں ہے جو رعیت میری، یہ میرا تاج رکھا ہے یہ کبا رکھی ہے، گوہرے اشک سے خالی نہیں آنکھیں انور، یہی پونجی تو زمانے سے بچا رکھی ہے، یہی پونجی تو زمانے سے۔ ایک پنجابی کی نظم جناب چھوٹی سی کہ نک جے متھے اتے ہوندا، واقعی ہسن والی گل ہے، ہاں جی لو جی آگے جی، بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات، ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے، ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف، میت سے کہہ رہا ہے ذرا تو جناب نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے تون دے پیچھے ہوندا، نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے تون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے، وکھی وچ کپوشل ہوندی، وکھی وچ کپوشل ہوندی، نو جے اڈیاں تھلے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی،
ਪਸਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨੱਕ ਜੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਜੇ ਧੌਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਛਲ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੁੰ ਜੇ ਏਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਸਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਸਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਡਾ ਘੁੱਗ ਮਨਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿੱਜੂ ਵੀ ਜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਡਾ ਅਕਾ ਪਕਾ, ਬਿੱਜੂ ਵੀ ਜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਡਾ ਅਕਾ ਪਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਵੇ ਤਾਈ केडा सूरतमंद बना। ये असल में ये हमद है जो आपको सुनाई है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। और एक और भी आया मुबारका है, वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम। उसने तुम्हारी सूरतें बनाई हैं और कितनी मनमोहनी और प्यारी प्यारी बनाई। अब जनाब फरमाइशें बहुत सी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है एक फरमाइश काफ़ी है, तो जी वो मैं सुना देता हूँ। एक तो बनैन के बारे में भी है, बनैन पहले सुना देता हूँ, आखिर में वो माँ वाली नज़्म जो उसकी बहुत फरमाइश हो रही है वो भी सुना देता हूँ। जनाब मैं गया न्यू जर्सी अमेरिका, तो मैं मुशायरा था, स्टेज पे चढ़ा हूं तो शोर मच गया, बनैन बनैन बनैन। मैं कहा यार कुछ खुदा दा खौफ करो, जर्सी वाले बनैन मांग। यार ये नज़्म आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है, आले इसराइल इतना तेरा इतराना क्या। असल में मुझे इस वक्त याद नहीं ये नज़्म जो है मुझे खुद पसंद है, तो ये अब याद नहीं है। ये बहुत संजीदा नज़्म है और मुझे बाज़-ओ-क़ात यूँ लगता है कि मेरे अंदर कोई बादल का टुकड़ा, कोई अब्र पारा घुसा हुआ, जब उसमें बिजली चमकती है तो हंसता हुआ लगता है, और जब वो बरसने लगता है तो रोता हुआ दिखाई देता है। तो बहरहाल ये है, बड़े नमनाक से होते हैं अनबर कह कहे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे, कोई दीवार। तो जनाब एक तो वहाँ लाहौर में एक मुशायरा हो रहा था, तो इसी तरह पिंडाल था, तो एक लड़का आया, ज़हीन हो शरारत तो अच्छी लगती है, तो वो बहुत बड़ा बांस लेके आया, बड़ी सारी डांग, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पार्टी पुरानी बनैन टंगी, इंज बैठा है, मुंह नहीं बोलिया। उन्हें बोलने की क्या जरूरत जिनकी डांग बोलती। तुम्हारी भैंस कैसे है कि जब लाठी हमारी, अब इस लाठी की जद पर जो भी आए सो हमारा है। मजम्मतकारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, और तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वीटो हमारा है। ये है असल, इन्होंने अमन बेड़ा गर्क किया हुआ। ये इदारा जो है, वहाँ जो 5 बड़े बैठे हुए, वो इंसानियत के लिए 5 खंजर है। तो बहरहाल क्या अर्ज किया जाए, तो जनाब क्या, हाँ बनैन वाली बात, बनैन पर बड़े तबसरे हुए हैं, लेकिन एक साहब ने बात कही, एक प्रोफेसर है, तो मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा अनवर मसूद की बनैन दरअसल मगरबी तहजीब है, जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरी नहीं आती है। बनैन लैन जानते हो क्यों जी, आप देखें आपको कितनी आती है। बनैन लैन
بنین لے کے شاباش بنین لین جاندے ہو بنین لے کے آندے ہو پاندے ہوتے پہلی نہیں پہ جاتے لے جاتے دوجی باری پان جوگی بنین میں دیا بنین میں دیا گا پاؤ کتے پہ جائے لاؤ کتے لے جاتے دوجی باری پان جوگی لے جائے بنین میری بدیا بنین میری ٹاپ دی وڈیاں پوری آوے نکی آندے ناپ دی چیز ہوئے اصلی تے منہ پئی بولتی تو پناں گوری لگے رسی اتے ڈولتی It shines like a bride on the Bashir تو پناں گوری لگے رسی اتے ڈولتی جنہیں ورے چاہو تسی اس نو ہنڈا لو پھر پائیں بچے نہ جاؤں گی ایک مسعود بھائی کی فرمائش ہے 3 مصرے ہے کوئی لمبی نظر نہیں پہلا مصرہ ہے ٹالی اٹھا ملنے دا وعدہ انہیں کیتا سی ٹالی تسی گواہ رہنا ٹالی اٹھا ملنے دا وعدہ انہیں کیتا سی ٹالی جتھے دسی ساسو ہوتے تے کھجور ہے اسے ایک مصرہ رہن ہے ٹالی اٹھا ملنے دا وعدہ انہیں کیتا سی ٹالی جتھے دسی ساسو ہوتے تے کھجور ہے ایسے بھی تسی دسو میرا کی کھجور ہے